السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں اپنے چینل اجالا چاندنی امید اسلامک اینڈ ورلڈ انفارمیشن چینل کے پلیٹ فارم پر اپنے وطن ملک کے پاکستان سے متعلق اپنے نیک خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جو تحریک انتشار، تحریک فتنہ باز، تحریک افتراق اور تحریک کلہاڑا جو برسر اقتدار آئی تھی، جس نے پاکستان کی ترقی کے سفر کو ریورس گیئر لگا کر عالمی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے اس ملک پر بہت بڑا ظلم کیا تھا، اور 2014 سے لے کر 2018 تک میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی، جو ترقی پر پاکستان کو چلا رہی تھی، اس کے مثبت کاموں کو بھی منفی میں تبدیل کر کے ان کی اصلاحات کو روک کر اور اچھا والا ترقی کے سفر پر، ترقی کی بلندی پر، پرواز پر سفر کرنے والے پاکستان کا جو سفر روک دیا تھا، پاکستان سے غداری اور سازش کرتے ہوئے، تو جب وہ خود تحریک انتشار والے برسر اقتدار آئے تو پاکستانی عوام نے دیکھ لیا کہ اس تحریک انتشار کے عزائم کیا تھے، اور جان لیا کہ پاکستان کے ساتھ دشمنانہ عزائم اور سوچ کو فروغ دینے کے لیے سب حدیں انہوں نے پھلانگی تھیں، اور پاکستان کو دیوالیہ بنانے میں کوئی دقیقہ فروغ گزار انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اور اگر تحریک عدم اعتماد قانون کے دائرے میں عمل میں نہ لائی جاتی اور تحریک انتشار کے ہاتھ میں زمام حکومت جمہوریہ پاکستان تھمائے رکھتے، تو پھر آج پاکستان کا نقشہ ہی منفی صورت میں بدل گیا ہوتا، اور پاکستان
کسی غیر ملکی سامراج کی بھینٹ چڑھ چکا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہوئے، عنایتوں کا نزول کرتے ہوئے محب وطن سیاستدانوں کو فہم و فراست کی دولت سے نوازا، اور انہوں نے پاکستان کو سنبھالا دیا اور اپنی سیاست داؤ پر لگا کر دیوالیہ ہونے سے ملک پاکستان کو اللہ کے حکم سے بچا لیا۔ یہ احسان ہم وطن پاکستانیوں کو، محب وطن پاکستانیوں کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور عبوری حکومت کا وقت گزرنے کے بعد جب سن 2024 میں نئے انتخابات ہو کر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر الائنس جماعتوں کی مشترکہ حکومت نے جب وفاق میں حکومت سنبھالی اور اس حکومت نے کمر بستہ ہو کر اور پاکستان کو استحکام دلانے کے لیے، ترقی پر گامزن کرنے کے لیے، معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا ہے اور ہر شعبۂ زندگی میں بہتری نظر آ رہی ہے، اچھائی نظر آ رہی ہے، اور دن بدن امید کا سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے لگا ہے، اور اچھی امیدیں حالیہ حکومت کے ذریعے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو تمام ہم وطن عوام کو، سیاستدانوں کو اور پاکستان کی خیرخواہی چاہنے والے عوام و خواص کو چاہیے کہ اس حکومت کو اور مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کی ترقی کی خاطر، پاکستان میں اچھی اصلاحات کی خاطر، اچھے مستقبل کے حصول کی خاطر ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور کسی قسم کا انتشار، احتجاج اور فساد انگیزی کے واقعات اور تحریکیں چلانے سے باز آئیں اگر وہ محب وطن ہے تو۔ موجودہ حکومت کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے اور اچھی اصلاحات کر رہی ہے، اور مستقبل قریب میں ہمیں ترقی نظر آ رہی ہے الحمدللہ۔ یہ جو
22 تاریخ کو جو کانفرنس ہوئی ہے غیر ملکی نمائندوں پر مشتمل صدور اور وزرائے اعلیٰ کی کانفرنس ہوئی ہے، اس میں پاکستان کے لیے اچھے مستقبل کی امید کی جا رہی ہے، اور یقینی طور پر سعودی عرب، چین، امریکہ، روس اور دیگر ممالک کی جانب سے خوش آئین وعدے بھی کیے گئے ہیں اور تجارتی معاہدات بھی ہوئے ہیں، جس کے ذریعے درآمدات اور برآمدات کی شرح بڑھے گی اور پاکستان میں معاشی بہتری آئے گی۔ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ روزانہ کے بیس پر اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، تو اور پنجاب کی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ جناب محترمہ مریم نواز کی قیادت میں، سیادت میں اور ان کی سربراہی میں روزانہ کوئی نہ کوئی اچھا پروگرام پنجاب کے عوام کے لیے، پنجاب کے غریبوں کے لیے، پنجاب کے باسیوں کے لیے، پنجاب کے باشندوں کے لیے اچھے سے اچھے اصلاحی پروگرام، معاشی پروگرام، تجارتی پروگرام، ترقیاتی پروگرام تشکیل دیے جا رہے ہیں اور عملی جامہ بھی انہیں پہنایا جا رہا ہے۔ لہذا ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے اور اچھے کاموں کو اچھا کہنا، تعریف کرنا اور حوصلہ افزائی کرنا، یہ اچھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور بہترین انسانوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ ہمیں احسان فراموش ہونے کے بجائے احسان مند ہونا چاہیے اور وفاق کے ذریعے پاکستان کی ترقی ہر لحاظ سے سوچی جا رہی ہے اور موجودہ حکومت کے توسط سے بلوچستان میں بھی اچھی پیش رفت ہو رہی ہے اور صوبہ سندھ میں بھی عوامی فلاح و بہبود پر بہت کام ہو رہے ہیں اور مزید اچھے اصلاحاتی پروگرامات اور عملی ترقیاتی پروگرامات تشکیل دینے اور عوام کو سہولت دینے اور مہنگائی ختم کرنے کے سلسلے میں سندھ حکومت بھی انتھک محنت اور کوشش کر رہی ہے۔ تو وفاق اور تمام صوبے مل کر پاکستان کی اجتماعی ترقی کے لیے اور تمام صوبوں میں اصلاحات لانے کے لیے اور ہر قسم کی ترقیات کو بروئے کار لانے کے لیے جس طرح وفاقی حکومت میں شریک پارٹیوں کو
متحد ہونے کی ضرورت ہے اور نیک نیت ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو حزب اختلاف میں بیٹھے ہوئے سیاستدان ہیں، اکابرین ہیں اور اہل عقل و خرد ہیں، محب پاکستان ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، محب عوام ہونے کے دعوے دار ہیں اور محب اسلام ہونے کے دعوے دار ہیں، تو وہ حکومت کے ساتھ گتھم گتھا ہونے کے بجائے اور ان کے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے بجائے ان کی خدمات کو سراہیں اور ان کے ہاتھ پیر بنیں، ان کے ممد و معاون بنیں، ان کے ہیلپر بنیں اور پاکستان کو ترقی کی ثریا تک پہنچانے کے لیے، ترقی کی بے انتہا بلندیوں تک پہنچانے کے لیے دام درم سخون قدم انہیں کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ حزب اختلاف حکومت میں موجود سیاستدانوں کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تحریک انتشار و تحریک فتنہ باز ہے، یہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے ہیں، پاکستان میں امن نہیں چاہتے ہیں، پاکستان میں سکون نہیں چاہتے ہیں۔ اگر وہ سکون چاہتے ہوں تو پھر وہ فساد انگیزی کیوں کر رہے ہیں، احتجاج کیوں کر رہے ہیں، حکومت کے ہر معاملے میں روڑے کیوں اٹکا رہے ہیں، ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں، مخالفتیں کیوں کر رہے ہیں اور ان کی ایک بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے اچھے کاموں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم تحریک انتشار کے بارے میں یہ سچا تجزیہ کر سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں، جائزہ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ محب پاکستان نہیں ہے، یہ محب عوام نہیں ہے، یہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے ہیں، پاکستان میں مہنگائی کے خلاف جہاد میں حصہ دار نہیں ہونا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو دیوالیہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو غربت زدہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو مفلوج دیکھنا چاہتے ہیں، یہ پاکستانی عوام کو بد امنی میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہیجان میں دیکھنا چاہتے ہیں اور خوف زدہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر یہ حکومت کا ساتھ کسی نہ کسی اچھے کام میں حکومت کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں، حکومت کی اصلاحات کو بھی یہ تسلیم نہیں کرتے، جبکہ ہمیں جو محب پاکستان ہیں، جو محب عوام ہیں، جو وطن سے دوستی کرنے والے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، انہیں ترقی نظر آ رہی ہے، انہیں مہنگائی میں کمی نظر آ رہی ہے اور موجودہ وفاقی حکومت اور پنجاب کی صوبائی حکومت
اور سندھ کی صوبائی حکومت اور بلوچستان کی حکومت ما سوائے خیبر پختونخوا کی حکومت کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کے کونے کونے میں، پاکستان کے چپے چپے میں، ہر ضلع میں، ہر یونین میں، ہر شہر میں اور دیہاتوں میں اور چھوٹے بڑے ضلعوں میں، علاقوں میں ترقی ہو اور وسائل مہیا ہوں، زرعی میدان میں بھی، تجارتی میدان میں بھی، درآمدات میں بھی، برآمدات میں بھی اور سرحدی حفاظت کے میدان میں بھی، بین الاقوامی تعلقات میں بھی، ملکی سیاست میں بھی، ہر میدان میں موجودہ حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ حزب اختلاف کو چاہیے، اگر یہ محب وطن ہے، محب عوام ہیں اور پاکستانی عوام سے وفاداری کے دعوے دار ہیں، تو پھر اپنی انانیت پر اور خواہ مخواہ کے تعصب پر اور خواہ مخواہ کی جماعتی منافرت پر اور منفی سیاست پر یہ نہ تلیں اور خواہ مخواہ کی مخالفت نہ وفاقی حکومت کے ساتھ کریں اور نہ پنجاب کی حکومت کی مخالفت کریں، نہ سندھ حکومت کی مخالفت کریں، نہ بلوچستان میں خواہ مخواہ کی مخالفت کریں۔ یہ مخالفت اچھے نتائج لانے والی نہیں ہے۔ بالآخر ابھی بھی تحریک انتشار کی مرمت ہو رہی ہے، مذمت ہو رہی ہے اور گالم گلوچ ان کو ہر طرف سے مل رہی ہے۔ وہ اب بھی سدھر جائیں، اب بھی سمجھ جائیں، اب بھی وہ اپنے مخالفانہ رویے کو ترک کریں، تعصبانہ رویے کو ترک کریں۔ ان کی یہ سارے منفی رویے پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے عروج کے لیے اور پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے زہر قاتل ہے۔ لہٰذا حزب اختلاف اور تحریک انتشار و افتراق اسی پر بس کر دیں اور اپنے رویے کو، اپنی روش کو اور منفی فکر اور سوچ کو، منفی سیاست کو چھوڑ کر اللہ کے لیے تائب ہو جائیں اور اپنی نیک نامی کی بنیاد رکھیں۔ اب تک یہ تحریک انتشار عرصے سے پاکستان کی پیٹھ میں زہر آلود چھرا گھونپ رہی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہونے کی وجہ سے پاکستان کی پیٹھ میں جو چھرا زہر آلود گھونپا گیا ہے، یہ زہر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو بری نیت سے
غلط تحریک جو چلا رہے ہیں انہیں باز آنا چاہیے۔ اگر یہ مستقبل میں نیک نامی چاہتے ہیں اور مستقبل میں عوامی خدمت کے تمغے اگر وصول کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، عوام کو سکھ پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی انانیت کو چھوڑ دیں۔ جو سیاستدان چاہے وہ وفاق میں ہوں، سینٹ میں ہوں یا مختلف صوبوں میں عوامی بہبود اور عوامی فلاح کے لیے رفاہی خدمات پیش کرنے میں پیش ہیں اور حکومتی جو پروگرام ہیں، جو ترقی کے پلان ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو حزب اختلاف کو بھی چاہیے، اگر وہ نیک نامی چاہتے ہیں مستقبل میں اور دوبارہ عوام سے ووٹ لے کر عوام کی سربراہی کرنا چاہتے ہیں اور برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں، تو ابھی سے وہ اپنے برے ارادوں کو بدلیں، بری سوچ کو ترک کریں اور تحریک انتشار کو تحریک اصلاح میں تبدیل کریں اور حکومت میں موجود سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ ملک پاکستان کی ترقی کے لیے، صوبوں کی ترقی کے لیے، وفاق کی ترقی کے لیے، پاکستان کے 5 صوبوں میں ترقی کے لیے، کشمیر میں امن و امان کے لیے اور کشمیر کی ترقی کے لیے وہ دل و دماغ سے کوشاں ہو جائیں، اپنی خدمات کے ذریعے کوشاں ہو جائیں، اپنی اچھی سوچ اور فکر کے ذریعے کوشاں ہو جائیں، نہ کہ آپس میں گتھم گتھا ہونے کو یہ بڑی خدمت سمجھ بیٹھیں۔ یہ خدمت نہیں ہے، یہ عوام کو مزید تکلیف میں دھکیلنے کی ایک تحریک ہے، پاکستان کو مزید کمزور کرنے کی ایک نامراد کوشش ہے۔ اللہ ان کی کوششوں کو ناکام کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حزب اقتدار گروہ ہو یا حزب اختلاف ہو، سب میں یگانگت، یکجہتی، یکسانیت، ایکائیت، اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب کرے اور ایک ترقی کے نظریہ پر سب کو متفق کرے۔ اے اللہ، اگر پاکستان کو سلامت دیکھنا چاہتا ہے تو پاکستان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور پاکستان مخالف قوتوں کو کچل دے، چاہے وہ بیرونی طاقتیں ہوں یا اندرونی خلفشار کی داعی اور علم بردار اور انتشار کی تحریکیں ہوں، سب کو ملیامیر کر دے اور پاکستان کے لیے جو اچھی سوچ رکھتے ہیں اور اچھی فکر رکھتے ہیں، اچھا پروگرام رکھتے ہیں اور عوام کی بہبود چاہتے ہیں، تو ایسی سوچ کو پروان چڑھا، ایسی سوچ کے مطابق پاکستان کو آباد فرما، دن بدن ترقی عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، امن و امان پاکستان کے عوام کے لیے عطا فرما اور اختلاف کے بجائے اتفاق کی دولت ہم سب کو عطا فرما۔
سیاستدانوں میں محبتیں پیدا فرما، اختلافات کو دور فرما، اور منفی سیاست کی جگہ پر مثبت سیاست کرنے والے ارادے ان میں پختہ فرما، تاکہ پاکستان مستحکم ہو اور پاکستان کے اندر سب کو امن و امان کی دولت نصیب ہو، اور خلفشار کی فضا ختم ہو کر اتفاق و اتحاد کی فضا میں لوگوں کو پنپنے، لوگوں کو خوش و خرم زندگی گزارنے کے مواقع عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔